اللہ رسول اللہ۔ محترم اویس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے ذوق انتخاب کی داد دیتا ہوں۔ آپ نے بہت ہی عمدہ موضوع کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اب تک دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا، کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اور اس موضوع پر خود اللہ تعالیٰ بھی کلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کلام فرماتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی کلام فرماتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، محدثین کرام، مفتیان اعظام، الغرض والمختصر دنیا کے ہر قسم کے لوگ، اپنے پیرائے بیگانے دشمن بھی، سب کے سب اس موضوع پر لکھ چکے ہیں، بول چکے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ساری کائنات کے آبشاروں، دریاؤں، سمندروں کے جو پانی ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمے بنا لی جائیں، اور لکھنے والے جن و انس ہوں، تو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مقام کا، آپ کی مرتبت کا ایک بھی باب مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں اس بات کو ایک ترتیب سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام ملا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت ہے تو پھر ہی آپ کا یہ مقام ہے۔ اگر آپ کو یہ نبوت نہ ملی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بھی نہ ہوتا۔ اب نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو انسان اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں انسانوں کے لیے جو مقام بنے ہیں، جو عہدے بنے ہیں، ان میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا شرف جو ہے وہ نبوت کا شرف ہے۔ آپ دیکھیں کوئی انسان دنیا میں آئے، وہ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ بادشاہ بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، مشیر بن سکتا ہے، امیر بن سکتا ہے، استاد بن سکتا ہے، الغرض والمختصر جو وہ چاہے وہ بن سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے ساتھ نبی نہیں بن سکتا، اپنی مرضی کے ساتھ وہ نبوت نہیں لے سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نبوت کے بل بوتے پر ہے، نبوت کی امارت پر ہے۔ سب سے بڑا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے۔ اب نبوت کی اگر بات کریں تو پھر نبوت بھی دو قسم کی ہے۔ ایک تو ہے کہ نبوت جو ہے وہ متعین ہے یا مخصوص ہے کسی ایک علاقے کے ساتھ، کسی مقام کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ، ایک یہ نبوت ہے، ایک زمانے کے ساتھ وہ متعین ہے یا مخصوص ہے۔ ایک نبوت ہے جو لامحدود ہے، غیر متعین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ لامحدود اور غیر متعین ہے، اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری دنیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں۔ اور یہ جو نبوت کا درجہ ہے یہ صرف اور صرف پوری دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ حالانکہ آپ کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، کل تعداد 1,24,000 ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نبوت کا یہ درجہ میسر نہیں آیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے، یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو نبی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ہر نبی کو کتاب عطا نہیں کی گئی۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو کتابیں عطا کی گئیں، جن میں 3 کتب کا ہمیں نام ملتا ہے، تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ صحائف کا ذکر ملتا ہے۔ جس طرح ان انبیاء کی جو نبوت تھی نا وہ متعین تھی یا محدود تھی، اسی طرح ان کی جو کتب بھی وہ بھی متعین تھی اور محدود تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے رسالت عالمگیر ہے،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی ہے، الہامی کتاب جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی غیر محدود، غیر متعین اور سارے زمانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ایک پوائنٹ ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو صدیوں تک ختم نہیں ہو سکتا۔ مقام کی اگر ہم بات کریں تو ہم کس چیز کی بات کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، آپ کے معجزات ہیں، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے صحاب بھی آپ کے مقام کی ایک جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں جو کچھ انبیاء ایسے بھی آئے، ان کو ان کے ماننے والوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، حالانکہ ماننے والے تھے لیکن انہوں نے کہا جاؤ آپ لڑو، آپ کا رب لڑے، ہم ادھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے گئے ہیں، ایسے اصحاب سے نوازا گیا ہے جو باقی انبیاء کے اصحاب کی طرح یہ نہیں کہتے تو اور تیرا رب جا کے لڑ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جذبات جنگ احد میں، غزوہ احد میں عملی طور پر پیش بھی کیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نا، کم از کم میرا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ ہے کہ اب تک دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا احاطہ کر سکے۔ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت لامحدود ہے، غیر متعین ہے، اسی طرح آپ کا مقام و مرتبہ بھی غیر متعین اور لامحدود ہے۔ تو میں وقت کی قلت کے پیش نظر انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور پروگرامز ہوتے رہیں گے، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔